السلام علیکم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا رسول اللہ اشہد ان محمدًا رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الہی کے بے شمار واقعات ہیں، بلکہ آپ کا ہر عمل اور ہر واقعہ اس بات پر منتج ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں ہر وقت محبت الہی کا ایک سمندر موجود تھا۔ اس کا ایک نظارہ ہمیں غزوہ احد میں نظر آتا ہے، جہاں آپ کی محبت الہی میں تڑپ کا ایک عجیب اور نرالا انداز ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ احد کے دن ہم نے مشرکوں کا سامنا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرمایا اور حضرت عبداللہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا اور تاکید فرمائی کہ تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ اگر تم دیکھو کہ ہم ان پر غالب آ گئے ہیں تب بھی نہ ہٹنا، اور اگر دیکھو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں تب بھی ہماری مدد کو نہ آنا، یعنی فتح اور شکست دونوں صورتوں میں تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہاں واقعے کی جو انتہا ہے اس میں جو نظر آتا ہے کہ آپ کے اندر محبت الہی کا کیسا جوش تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارا مقابلہ ہوا تو دشمن بھاگ گیا، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ رہی تھی۔ مشرک عورتیں، انہوں نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا ہوا تھا اور ان کی پازیبیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مال غنیمت مال غنیمت۔ حضرت عبداللہ نے انہیں روکا، یعنی جو ان کی پارٹی تھی اسے روکا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی تھی کہ تم نہ ہٹنا، لیکن وہ نہ مانے۔ جب وہ درہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان مسلمانوں سے منہ پھیر لیا، یعنی جب لوگ درہ چھوڑ کے لوگ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے منہ پھیر لیا، جنگ پلٹا کھا گئی اور دشمن نے دوبارہ حملہ کر دیا اور 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑی کے دامن میں پناہ لیے ہوئے تھے کہ ابو سفیان نے ایک اونچے مقام پر چڑھ کر آواز دی کہ کیا لوگوں میں محمد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جواب نہ دو۔ پھر اس نے کہا کیا ان لوگوں میں ابن ابی قحافہ ہے؟ آپ نے فرمایا جواب نہ دو۔ پھر اس نے کہا کیا ان لوگوں میں ابن خطاب عمر ہے؟ جب کوئی جواب نہ آیا تو ابو سفیان نے کہا یہ سب لوگ مارے گئے، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور پکار کر کہا اے اللہ کے دشمن، تو نے جھوٹ کہا، اللہ نے تیرے مقابلے پر اس کو زندہ رکھا جو تجھے ذلیل کرے گا۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا حبل کا بول بالا ہو۔ جب اس نے یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بےتاب ہو گئے اور فرمایا تم اس کا جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ سب سے بلند اور سب سے بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ نے پوچھا کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی غیرت کا سوال آیا اور اس کی محبت کا سوال آیا تو آپ نے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آپ نے فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ اس کا جواب دو۔ پہلے حکمت سے جواب دینا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت مسلمہ تاریخ فرمایا، تاریخ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ صحابہ
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تھے، اور جو کفار کے ریلے کی وجہ سے پیچھے دھکیل دیے گئے تھے، کفار کے پیچھے ہٹتے ہی وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، یعنی صحابہ آپ کے جسم مبارک کو، صحابہ جمع ہو گئے، آپ کے جسم مبارک کو انہوں نے اٹھایا، آپ کیونکہ گر پڑے تھے بے ہوش ہو کے۔ ایک صحابی عبیدہ بن الجراح نے اپنے دانتوں سے آپ کے سر میں گھسی ہوئی کیل کو زور سے نکالا، جس سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا، اب زخموں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے جسے بتایا میں نے۔ تو آپ نے ہوش آنے کے بعد، آپ کے ہوش آنے کے بعد صحابہ نے چاروں طرف میدان میں آدمی دوڑا دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، سب آ جائیں۔ یہ مشہور کر دیا دشمن نے کہ نعوذ باللہ اب شہید ہو گئے ہیں۔ بھاگا ہوا لشکر جو تھا مسلمانوں کا پھر جمع ہونا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے۔ جب دامن کوہ میں بچا کچا لشکر کھڑا تھا تو ابو سفیان نے بڑے زور سے آواز دی اور کہا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بات کا جواب نہ دیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دشمن حقیقت حال سے واقف ہو کر دوبارہ حملہ کر دے، دشمن یہ سمجھے کہ مسلمان مرے نہیں بلکہ زخمی ہوئے ہیں، اور چونکہ مسلمان زخمی حالت میں ہیں اس لیے وہ دوبارہ حملہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور زخمی مسلمان پھر دشمن پہ حملے کا شکار ہو جائیں گے۔ جب اسلامی لشکر سے اس بات کا کوئی جواب نہ ملا تو ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ اس کا خیال درست ہے۔ اس نے بہت زور سے آواز دے کر کہا، ہم نے ابو بکر کو بھی مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھی حکم دیا کہ کوئی جواب نہ دیں۔ پھر ابو سفیان نے آواز دی، ہم نے عمر کو بھی مار دیا۔ تب حضرت عمر جو بہت جوشیلے آدمی تھے، اس کے جواب میں انہوں نے کہنا چاہا کہ ہم لوگ خدا کے فضل سے زندہ ہیں اور تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ مسلمانوں کو تکلیف میں مت ڈالو اور خاموش رہو، اس وقت کمزوری کی حالت ہے، یوں ہی حملہ کر دے گا تو نقصان ہو سکتا ہے اور زیادہ۔ اب کفار کو یقین ہو گیا کہ اسلام کے بانی کو بھی اور ان کے دائیں بائیں بازو کو بھی ہم نے مار دیا۔ اس پر ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے خوشی سے نعرہ لگایا، اولو حبل، اولو حبل، ہمارے معزز بت حبل کی شان بلند ہو کہ اس نے آج اسلام کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی موت کے اعلان پر، ابو بکر کی موت کے اعلان پر اور عمر کی موت کے اعلان پر خاموشی کی نصیحت فرما رہے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ زخمی مسلمانوں پر پھر کفار کا لشکر ٹوٹ کر حملہ کر دے اور مٹھی بھر مسلمان ان کے ہاتھوں شہید ہو جائیں۔ اب جب کہ خدائے واحد کی عزت کا سوال پیدا ہوا اور شرک کا نعرہ میدان میں مارا گیا تو آپ کی روح بےتاب ہو گئی۔ آپ نے نہایت جوش سے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کہیں؟ فرمایا، کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ و اجل، تم جھوٹ بولتے ہو کہ حبل کی شان بلند ہوئی، اللہ وحدہ لا شریک ہی معزز ہے اور اس کی شان بالا ہے، نہ کہ حبل کی۔ اور اس طرح آپ نے اپنے زندہ ہونے کی خبر دشمنوں تک پہنچا دی۔ اس دلیرانہ اور بہادرانہ جواب کا اثر کفار کے لشکر پر اتنا گہرا پڑا کہ باوجود اس کے کہ ان کی امیدیں اس جواب سے خاک میں مل گئیں، اور باوجود اس کے کہ ان کے سامنے مٹھی بھر زخمی مسلمان کھڑے تھے جن پر حملہ کر کے ان کو مار دینا مادی قوانین کے لحاظ سے بالکل ممکن تھا، وہ دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ جس قدر فتح ان کو نصیب ہوئی تھی اسی کی خوشیاں مناتے ہوئے مکے کو واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی محبت میں شرک کا شائبہ بھی نہ آنے دیتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے یہ کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا ہے؟ بلکہ یوں کہو کہ جو خدا تعالیٰ اکیلا چاہے۔
شرک کا ہلکا سا پہلو بھی نہیں آنا چاہیے۔ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور اللہ کا فضل ہے اور اس کی دعا بھی شامل ہو تو پھر برکت پڑ جائے گی۔ دعا کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ چاہیں والی بات غلط ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے ناپسند فرمایا ہے۔ پھر آپ کو یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں لوگ قبروں کو پوجنے کی جگہ نہ بنا دیں، لیکن بدقسمتی سے آج اسی کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ پہلے میں نے ذکر کیا تھا، مسلمان پیروں فقیروں کی قبروں پر جا کے پوجتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے قبروں کو مسجد بنانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس میں آپ کا وصال ہوا، یعنی آخری وقت میں، فرمایا اللہ لعنت کرے یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ حضرت عائشہ نے کہا اگر آپ نے یہ نہ فرمایا ہوتا تو آپ کی قبر کھلی رکھی جاتی، مگر میں ڈرتی ہوں کہ کہیں وہ مسجد نہ بنا لی جائے، اس لیے کھلی جگہ نہیں رکھی گئی تاکہ عبادت کی جگہ نہ بنا لی جائے۔ آج کل تو وہاں حکومت نے بھی اس کے ارد گرد باقاعدہ انتظام کیا ہوا ہے، جنگلیں ہیں، دیواریں ہیں، تاکہ کسی قسم کا شرک ظاہر نہ ہو۔ یہ کام کم از کم انہوں نے ایک اچھا کیا ہے، کیونکہ اس شرک سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ خدا تعالیٰ کی یگانگت کے بیان میں ایک روایت اس طرح آتی ہے، ابن ابی کعب سے روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ واحد و یگانہ ہے، جس نے نہ کچھ جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، کیونکہ کوئی چیز نہیں جو پیدا ہو مگر وہ مرے گی، اور کوئی چیز نہیں جو مرتی ہے مگر اس کا وارث ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل نہ مرے گا، نہ اس کا کوئی وارث ہوگا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ راوی کہتے ہیں اس کا کوئی مشابہ نہیں، نہ کوئی برابر ہے، اور نہ اس جیسا کوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے جس میں خدا تعالیٰ کی توحید کا ذکر نہ ہو، اور آپ کے ہر لفظ سے اللہ تعالیٰ کی محبت ٹپکتی تھی۔ ہر موقع ایسا تھا کہ جب بھی آپ بولتے، ہر لفظ سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، بلکہ آپ کا دل محبت سے پر ہے، اور اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں رات کو ہونے والی بارش کے بعد صبح کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، جو لوگوں کو خیال ہوگا بارش کو دیکھ کے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا، اور آپ اللہ تعالیٰ نے علیہ وسلم کو بتا دیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ نے اس حال میں صبح کی کہ وہ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ انکار کرنے والے تھے، یعنی لوگوں میں بعض ایسے تھے جنہوں نے رات کی بارش دیکھ کر اس طرح صبح کی کہ ان میں سے بعض ایمان لانے والے تھے اور بعض انکار کرنے والے تھے۔ جس نے تو یہ کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بارش ہوئی، وہ ایمان لانے والے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، اور ستاروں کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس زمانے میں ستاروں کی پرستش بھی ہوتی تھی، تربیت کا پہلو بھی کم تھا، بہت سارے لوگ مشرک اس طرح شامل ہوئے تھے اسلام میں پرستش کرنے والے۔ تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے آج بارش ہو گئی۔ بس جس نے کہا آج ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ میرا انکار کرنے والے ہیں اور ستارے پر ایمان لانے والے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تو خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا پورا ادراک رکھتا ہے، اپنے ایمان لانے والوں کو بتا دے
کہ کس باریکی سے تمہیں خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کی محبت کا ہر معاملے میں اقرار کرنا چاہیے، دل کی گہرائی سے اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت اور جہنم کو واجب کرنے والی 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کا شریک بناتا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا۔ بس آج بھی ہر پوچھنے والے کو یہی جواب کافی ہے کہ شرک کیا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ اسباب پر بھروسہ، نفس پر بھروسہ، اپنی لیاقت پر بھروسہ، اپنی دولت پر بھروسہ، اپنے خاندان اور قبیلے پر بھروسہ، اپنی اولاد پر بھروسہ، غرض کہ کوئی بھی چیز جس پر انسان خدا تعالیٰ کو مقدم رکھے بغیر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر بھروسہ کرتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ بس اس باریکی سے ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم شرک سے بچے رہیں، اس پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرتے جائیں۔ پھر مزید باریکی سے ایک جگہ آپ نے اس طرح بیان فرمایا، محمود بن لبید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جن لوگوں کے لیے تم دنیا میں دکھاوا کرتے تھے، ریا کرتے تھے، انہی کے پاس جاؤ اور دیکھو کیا تمہیں ان کے پاس کوئی بدلہ ملتا ہے؟ تو ان کے دکھانے کے لیے کرتے تھے نا بعض کام، تو پھر ان سے بدلہ لو۔ بس دکھاوا اور ریا یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے بناوٹی اصول اور تصنع، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، کیونکہ وہ اعمال تم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ دکھاوے کے لیے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہو۔ اس گہرائی سے ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے کیا عمل ہیں، کیونکہ اگلے جہان میں کوئی وسیلہ اس طرح کام نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو کام آئے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل اور آپ کی اطاعت اور مطابعت ہی اصل کام آنے والی چیز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے خود، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی آپ سے یہ اعلان کروایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے اس شخص کے لیے جو اس کی راہ میں نکلتا ہے یہ اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ میں یا تو اسے اس اجر یا مال غنیمت کے جو اس نے حاصل کیا ہے اسے واپس لوٹا دوں گا، یا اسے جنت میں داخل کروں گا، یعنی یا فتح ہوگی یا اگر شہادت ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، بشرطے کہ مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے ہی اسے جہاد کے لیے نکالا ہو۔ یہ شرط ہے کہ ایمان مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اتباع اور بیعت کا حق ادا کرتے ہوئے جہاد کے لیے نکلے۔ اور اگر مجھے اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں ہر دستہ فوج کے ساتھ جاتا۔ میری تو خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب لکھتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ لولا ان اشقا علی امتی، یعنی اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ایسا کرتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح تجربہ ہو چکا تھا کہ صحابہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کمال حرص تھی، بہت سے اکثریت تھی جن کو حرص تھی، آپ کی اتباع کرنا چاہتے تھے اور کرتے تھے۔ آپ کی اسوہ حسنہ میں اس قدر قوت جاذبیت اور تاثیر تھی کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال بجا لانے میں اپنی امت کا خیال رہتا تھا کہ کہیں آپ کا عمل درآمد ان کے لیے ایسا رنگ اختیار نہ کر لے
جو ان کو زیادہ مشقت میں ڈال دینے والا ہو. یعنی اگر آپ نے ہر چیز فرض کر دی تو امت مشقت میں پڑ جائے گی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں بعض دفعہ اس لیے نہیں جاتا کہ تم مشقت میں نہ پڑو. سید ولی اللہ شاہ صاحب حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو عشق تھا، جیسا کہ مخالفین بھی عشقہ محمد ربہ کے الفاظ میں اسی عشق کا ذکر کرتے تھے، مگر اس عشق کے ساتھ اپنے نفس پر ضبط بھی تھا، اور عقل نے ایک لمحہ بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. جو لوگ اپنے اعمال میں افراد سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں ایک سبق ہے. اندھا دھند اپنے جذبات کے پیچھے پڑ جانا یہ نہ تو کمال ایمان کی علامت ہے اور نہ ہی کوئی اعلیٰ نیکی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں غیرت ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. اعتدال پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. حد اوسط پر ہی قائم رہنا نیکی کا کمال ہے، کیونکہ اس میں نفس کے ساتھ جد و جہد کرنی پڑتی. بس یہاں نفس کے ساتھ جد و جہد بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے. دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ اندھا دھند چل پڑے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثالیں قائم کر کے ہمیں ایک ایسا راستہ دکھا دیا کہ محبت الہی کی بھی انتہا ہے اور اپنی خواہشات کے اظہار کی بھی انتہا ہے اور قربانی کی بھی انتہا ہے، لیکن ساتھ ہی عقل اور اوسط راستہ بھی ہے. وہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے کہ اس کو اختیار کرو. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مشرکوں سے مدد لینے کو سخت ناپسند فرمایا. آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف نکلے. جب آپ حرۃ الوبرا پہنچے جو مدینہ کے مغرب میں 3 میل کے فاصلے پر ہے، تو آپ کو ایک شخص ملا جس کی جرت اور بہادری کا ذکر کیا جاتا تھا. وہ بہت بہادر انسان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اسے دیکھا تو بہت خوش ہوئے کہ وہ آ گیا اور ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہوگا. جب وہ آپ سے ملا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ جانے، آپ کے ساتھ حصہ پانے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر واپس چلے جاؤ، کیونکہ میں کسی مشرک سے مدد نہیں لوں گا. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ وہ چلا گیا یہاں تک کہ جب ہم شجرہ پہنچے جو مدینہ سے 7 میل پر ذوالحلیفہ میں ایک درخت تھا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام باندھتے تھے. وہاں بھی شخص پھر آیا، آپ کے پاس آیا. اس شخص نے آپ کو پایا اور ویسا ہی کہا جیسا پہلی مرتبہ کہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ویسا ہی فرمایا جیسا پہلے فرمایا تھا. آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ، میں کسی مشرک سے مدد نہیں لوں گا. پھر وہ لوٹا اور آپ کو بیضاء میں ملا جو مکے اور مدینہ کے درمیان ذوالحلیفہ سے آگے ہے. بہرحال وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر فرمایا جیسے پہلے فرمایا تھا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے اب کہا کہ جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چلو، اب تم ہمارے ساتھ چل سکتے ہو. بس جیسے بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور غیرت جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی مشرک سے مدد لی جائے، خاص طور پر اس کام کے لیے جو خالصتاً خدا تعالیٰ کی رضا اور دین کی خاطر کیا جا رہا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، کیسی معرفت تھی، کیسی احتیاط تھی، کس طرح خدا تعالیٰ سے خائف رہتے تھے، اور باوجود اس کے کہ تمام انسانوں سے زیادہ آپ کامل تھے اور ہر قسم کے گناہوں سے آپ پاک تھے. خدا تعالیٰ آپ کا محافظ و نگہبان تھا، مگر باوجود اس تقدیس اور پاکیزگی کے یہ حال تھا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خائف رہتے، نیکی پر نیکی کرتے، اعلیٰ سے اعلیٰ اعمال بجا لاتے. ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرتے چلے جاتے اور کبھی برائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، شائبہ بھی نہیں تھا اس کا. اعلیٰ سے اعلیٰ اعمال بجا لاتے تھے، ہر وقت عبادت الہیہ میں مشغول رہتے، ڈرتے اور بہت ڈرتے تھے. اس کے باوجود
اپنی طرف سے جس قدر ممکن ہے احتیاط کرتے، مگر خدا تعالیٰ کے غنا کی طرف نظر فرماتے اور اس کے جلال کو دیکھتے تو بارگاہ صمدیت میں اپنے سب اعمال سے دستبردار ہو جاتے اور استغفار کرتے، اور جب موقع ہوتا تو توبہ کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لا استغفر اللہ و اتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ۔ بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی کمزوریوں سے عفو کی درخواست کرتا ہوں اور اس کی طرف جھک جاتا ہوں۔ یہ 70 لفظ بھی جو ہے یہ لاتعداد کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، بے شمار دفعہ یہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر موقع پر زبان مبارک ذکر الہی سے تر رہتی تھی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر الہی کرتے تھے، جیسا کہ حضرت مسلم نے بیان کیا ہے، اور حدیثوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ کی زبان ذکر الہی سے تر ہوتی تھی۔ حضرت سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں تمام کلاموں سے افضل ہیں، جس سے بھی تو شروع کرے اس میں تجھے کچھ نقصان نہیں۔ یہ باتیں اگر ان سے شروع کرو تو سب سے افضل اور بڑی برکت والی باتیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر، یعنی پاک ہے اللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ بس یہ باتیں ایسی ہیں اگر ہمیشہ انسان کے ذہن میں رہیں اور ہر وقت ان کا خیال رہے، بات کرتے وقت یا کام کرتے ہوئے بھی ان چیزوں کو سامنے رکھے، تو ان میں برکت ہی برکت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن بسر فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام کے قاعدے اور اعمال خیر میرے لیے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یعنی اتنے قانون قاعدے احکامات ہیں اور نیکی کی باتیں ہو گئی ہیں کہ میرے جیسے آدمی کے لیے بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ دیہاتی سے اس طرح کے سوال کر دیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ میں ان کا اہتمام اور انتظام کر لوں اور اسی کو زیادہ تر کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان مسلسل یاد الہی سے تر رہے، اپنی زبان کو یاد الہی سے تر رکھو۔ فرمایا لا یزال لسانوں کا رتم من ذکر اللہ عز و جل، تمہاری زبان ہمیشہ مسلسل یاد الہی سے تر رہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش کی گئی کہ وہ میرے لیے وادی بطحا یعنی مکے کو سونے کا بنا دے۔ میں نے عرض کی اے میرے رب، بلکہ ایسا ہو کہ میں ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، بس جب میں بھوکا رہوں گا تو تیرے حضور آہوزاری کروں گا اور تجھے یاد کروں گا، اور جب میں سیر ہو کر کھانا کھاؤں گا تو تیری حمد اور تیرا شکر کروں گا۔ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے جہاں تو یاد رہے ہمیشہ۔ سونے اور دولت زیادہ ہو گئی تو کہیں تیری یاد نہ ختم ہو جائے۔ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر یہ تنگی یا مشقت برداشت کی تھی جو، یا اگر آپ کے حالات کمزور تھے مالی لحاظ سے کہنا چاہیے، یہ اس لیے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور یاد میں آپ نے یہ اختیار کیا کہ فقر کی زندگی گزاریں۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نعمتوں کا انکار کرتے تھے، اچھے پکے ہوئے کھانے اور نعمتیں بھی کھایا کرتے تھے،
اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابوبکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی والی بات پیش آتی یا آپ کو کسی بات کی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ہی سب شکر گزاری ہے، اور اسی کی محبت اور حمد کا یہ تقاضا ہے، اس کی بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے سامنے فوراً جھکا جائے اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ حضرت برا بن عازب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کرو۔ نماز کے لیے اپنے وضو کی طرح یعنی سونے سے پہلے وضو کر لینا اچھی بات ہے۔ پھر اپنے دائیں کروٹ پر لیٹو اور دعائیں پڑھو۔ ان دعاؤں کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں، یہ ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا، میں نے اپنے کام تجھے سونپ دیے اور تجھے اپنا سہارا بنایا، تجھ سے ڈرتے ہوئے اور محبت رکھتے ہوئے۔ تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں اور نہ ہی کوئی نجات کی جگہ ہے، نجات صرف تیرے ہی پاس ہی ہے۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری، اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، اگر تم اس رات فوت ہو گئے تو فطرت پر فوت ہو گئے، بس ان کلمات کو اپنا آخری کلام بناؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں ان کلمات کو یاد کر لوں گا، اور میں نے دہراتے ہوئے کہا کہ وہ بے رسول کالذی ارسلتا، یہ بھی کہوں گا کہ اور تیرے رسول پر جو تو نے بھیجا ہے، ان الفاظ کو بھی شامل کر لوں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم یہ کہو وہ بے نبی کالذی ارسلتا، اور تیرے نبی پر جو تو نے بھیجا ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موت سے کسی وقت غافل نہ رہتے تھے، اور خشیت الہی آپ پر اس قدر غالب تھی کہ ہر روز یہ یقین کر کے سوتے کہ شاید آج ہی موت آ جاوے اور آج ہی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا پڑے۔ اس لیے آپ ایک ایسے مسافر کی طرح رہتے تھے جسے خیال ہوتا ہے کہ ریل اب چلی کہ اب چلی۔ وہ کبھی اپنے آپ کو ایسے کام میں نہیں پھنساتا جسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹرین پہ چڑھنا ہے تو یہ نہ ادھر لیٹ ہو جائے یا نکل جائے، اس لیے وہ انتظار میں رہتا ہے گاڑی کے۔ آپ بھی ہر وقت اپنے محبوب کے پاس جانے کے لیے تیار رہتے تھے، اور جو دم گزرتا اسے اس کے فضل کا نتیجہ سمجھتے اور موت کو یاد رکھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ بستر پر لیٹتے تو اپنے رخسار کے نیچے اپنا ہاتھ رکھتے اور فرماتے، اے میرے مولا، میرا مرنا اور میرا جینا تیرے ہی نام پر ہو۔ اور جب سو کر اٹھتے تو فرماتے، شکر ہے میرے رب کا جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر رات جب بستر پر جاتے تھے تو اپنی طرف سے حساب ختم کر کے جاتے اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو تب بھی تیرے ہی نام پر میری زندگی ہو۔ اور جب اٹھتے تو خدا تعالیٰ کے احسان پر حمد کرتے کہ میں تو اپنی طرف سے دنیا سے علیحدہ ہو چکا ہوں، تیرا ہی فضل ہوا کہ تو نے پھر مجھے زندہ کیا اور میری عمر میں برکت دی۔ جس طرح پہلی دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت موت کو یاد رکھتے تھے، اسی طرح یہ دعا بھی اس بات پر شاہد ہے۔ ایک اور دعا بھی ہے، آپ اپنی زندگی کی ہر گھڑی کو آخری گھڑی جانتے تھے، اور جب آپ سونے لگتے تو اپنے رب سے اپنے معاملہ کا فیصلہ کر لیتے، گویا ہر ایک تغیر کے لیے تیار ہو جاتے۔ چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جا کر لیٹتے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹتے، پھر فرماتے، اے میرے رب، میں اپنی جان تیرے سپرد کرتا ہوں، اپنی سب توجہ تیری طرف پھیرتا ہوں، میں اپنا معاملہ تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں اور اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ تجھ سے نفع کا امیدوار ہوں، تیری بڑائی اور استغنا سے خائف بھی ہوں۔ تیرے غضب سے بچنے کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں اور نہ کوئی نجات کا مقام ہے۔
مگر یہی کہ تجھ ہی سے نجات و پناہ طلب کی جائے۔ میں اس کتاب اور جو تو نے نازل کی ہے اور اس رسول پر جو تو نے بھیجا ہے ایمان لاتا ہوں۔ اس دعا سکھائی ہمیں تو خود بھی اس کی بہت پابندی کرتے تھے۔ حضرت مسلم اور لکھتے ہیں کہ لوگ اپنی دکان کو بند کرتے وقت اس کا حساب کر لیتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ رات کو کاروباری لوگ جو ہیں اپنا حساب کتاب بند کر کے سوتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ سے جو حساب ہے اسے صاف نہیں کرتے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی لوگوں کو۔ مگر کیسا برگزیدہ وہ انسان تھا جو صبح سے شام تک خدا کے فرائض ادا کرنے میں لگا رہتا اور خود ہی انہیں ادا نہ کرتا بلکہ ہزاروں کی نگرانی بھی ساتھ ہی کرتا تھا کہ وہ بھی اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں یا نہیں، مگر رات کو سونے سے پہلے اپنی تمام کوششوں اور عبادتوں سے آنکھ بند کر کے عاجزانہ اپنے مولا کے حضور میں اس طرح حساب صاف کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا کہ گویا اس نے کوئی خدمت کی ہی نہیں، اور اس وقت تک نہ سوتا جب تک اپنی جان کو پورے طور سے خدا کے سپرد کر کے دنیا و ما فیہا سے برات نہ ظاہر کر لیتا اور خدا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے لیتا۔ روایت میں آتا ہے، حضرت ابن انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا مجھے حضرت اسماعیل کی اولاد سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور عصر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا مجھے 4 غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں اور اس کا ذکر کرنے والوں کو حضرت اسماعیل کی اولاد اپنے رشتہ داروں اپنے قریبیوں پر فوقیت دی ہے، اور ان کی غلامی تو برداشت ہو سکتی ہے ان سب کی، لیکن یہ جدائی برداشت نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر ہو رہا ہو، اور میں اس مجلس سے دور ہو جاؤں؟ اللہ اللہ، کیا شان ہے! محبت الہی کی کہ لوگوں میں بھی جو پیدا کر رہے ہیں آپ، اور خود بھی اپنے اندر انتہا تک پہنچی ہوئی ہے یہ شان۔ پھر اپنے ماننے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ تم اللہ تعالیٰ کی محبت اور ذکر میں ہر وقت ڈوبے رہو، آپ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تیری موت اس حالت میں آئے کہ تیری زبان اس کے ذکر سے تر ہو۔ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ بہتر ہے، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن کا سامنا کرو، بس تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں، یعنی دشمن سے لڑائی ہو، دشمن کا سامنا ہو، قتل غارت ہو، جنگ ہو، جس کو تم جہاد کا نام بشک دے لو۔ اس سے بھی بہتر بات یہ ہے جو میں بتاتا ہوں تمہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ آج کل مسلمان تو یہ کہتے ہیں نا کہ جہاد سب سے افضل ہے، گردنیں کاٹو، دشمن کی تو گردنیں نہیں کاٹتے، اپنوں لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، اور جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ بہرحال تو یہاں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے جو میں بات تمہیں بتا رہا ہوں، جس کو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، یہ سب جہادوں سے بڑھ کر جہاد ہے۔ مسلمانوں پر بھی الزام لگایا جاتا ہے، تو تعلیم تو یہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی شے اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر ہوگا تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت ساری باتوں اور سزاؤں سے تمہیں نجات دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین تھا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمد للہ، سب ہم اللہ ہی کے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے
جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ محبت الہی کا جذبہ تھا کہ زندگی کے آخری لمحے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اسی محبوب حقیقی کا نام تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور آپ تندرست حالت میں تھے اس وقت کہ کوئی نبی فوت ہوتا ہے، فرماتے تھے یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ کوئی نبی فوت نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، حضرت عائشہ کہتی ہیں جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کے وقت میں کہ اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا اور آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ پر غشی طاری ہوئی، پھر آپ کو افاقہ ہوا اور گھر کی چھت کی طرف آپ نے نظر بلند کی، پھر فرمایا اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ میں نے کہا اب آپ ہمیں اختیار نہیں دیں گے، اب تو اللہ کے پاس جا رہے ہیں لگتا ہے اس بات سے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی بات ہے جو آپ ہم سے صحت میں بیان کیا کرتے تھے کہ یہ اختیار مل رہا ہے، تو اب تو میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ یہ تھی اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور جگہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ پر اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے میرے گھر میں میری باری کے دن اور میرے سینے اور میری ہنسلی کے درمیان، اور یہ کہ اللہ نے آپ کی وفات کے وقت میرے لعاب اور آپ کے لعاب کو جمع کیا۔ اس کے جمع ہونے کی وضاحت وہ اس طرح کرتی ہیں کہ عبد الرحمن میرے پاس آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور میں جانتی تھی کہ آپ مسواک پسند کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میں اسے آپ کے لیے لوں؟ آپ نے سر سے ہاں کا اشارہ فرمایا۔ میں نے وہ آپ کو دی تو آپ کو سخت لگی۔ میں نے عرض کیا میں آپ کے لیے اسے نرم کر دوں؟ آپ نے اپنے سر سے ہاں کا اشارہ کرایا۔ میں نے اسے نرم کیا۔ آپ کے سامنے چھوٹا برتن تھا، یعنی منہ میں ڈال کر پھر نرم کیا اس مسواک کو۔ آپ کے سامنے چھوٹا برتن تھا یا کہا بڑا برتن تھا، راوی کو برتن کے سائز کے بارے میں شک ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا برتن تھا۔ آپ اپنے ہاتھ پانی میں ڈالتے اور ان کو اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے پھر رفیق الاعلیٰ، رفیق اعلیٰ کی طرف، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے آخری وقت میں مخیر کیا، یعنی اختیار دیا تھا کہ اگر چاہو تو دنیا میں رہو اور اگر چاہو تو میری طرف آ جاؤ۔ آپ نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اب میں یہی چاہتا ہوں کہ تیری طرف آؤں، اور آخری کلمہ آپ کا جس پر آپ کی جان مطہر رخصت ہو گئی یہی تھی کہ بالرفیق الاعلیٰ، یعنی اب میں اس جگہ رہنا نہیں چاہتا، میں اپنے خدا کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ مختار کیا کہ اگر زندگی خواہش ہے تو یہی ہوگا، مگر آپ نے فرمایا کہ اب میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اللہم صلی علیہ وسلم علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر